والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأن الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سالک جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کی چاہتوں کو پورا ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو علماء نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بندے کو نیکی کا موقع ملتا ہے اور بندہ اس وقت نیکی نہیں کرتا، تو سزا کے طور پر پھر اللہ اس کو آئندہ نیکی کا موقع ہی نہیں دیتے۔ چاہتا ہے میں مراقبہ کروں، چاہتا ہے میں نیکی کروں، مگر اللہ کوئی نہ کوئی اس کو مصروفیت دے دیتے ہیں، اس کا وقت ہی فارغ نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں نکلتا اس سے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی بندہ عمل کرتا ہے مگر پابندی سے نہیں کرتا۔ مراقبے کا شیخ نے ایک دن کر لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تو یہ جو بے قدری ہے نا مراقبے کی، اس سے بھی پھر سزا ملتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنا کام کرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم امید رکھتے ہو اس امید کے ساتھ تین لازمی امیدیں جڑی ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ تم اس چیز سے دل سے محبت کرو جس کی تم امید رکھتے ہو۔ دوسرا کھو جانے کی محرومی کا خوف، اس چیز کے ضائع ہونے یا چھن جانے کا خوف ہو، کیونکہ یہ خوف انسان کو سرگرم رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے مطلوب کو پانے کی جان توڑ کوشش، یہ آخری امر ہے کہ تم اپنی توانائی اور جدوجہد اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دو، چونکہ بغیر خواہش کوشش کے امید بے بنیاد خواہشات میں بدل جاتی ہے۔ بغیر بنیاد کے امید صرف خیال ہے، اور اگر تمہاری امیدوں میں محنت، محبت، خوف اور محنت کا کوئی حصہ نہیں تو یہ محض ایک جھوٹی آرزو یا خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم انشاءاللہ اسی عنوان کو 2-3 دن آگے بیان کرتے رہیں گے۔ آج کا مضمون اتنا ہی تھا۔